سعید نام ابول اور کنیت ہے۔ آپ کے والد زید بن عمر آپ کی والدہ فاطمہ بنت جہجہ ہیں۔ حضرت سعید حضرت عمر کے چچا زاد بھائی تھے اور بہنوئی بھی۔ سیدنا عمر کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ آپ کے گھر میں تھیں۔ نیز حضرت سعید کی بہن عاتکہ کا دوسرا نکاح حضرت عبداللہ بن ابو بکر کی شہادت کے بعد سیدنا عمر فاروق سے ہو گیا تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ آغاز بعثت ہی میں اسلام لے آئے تھے اور آپ کی بیوی فاطمہ بنت خطاب بھی سیدنا عمر فاروق سے بیشتر مشرف با اسلام ہو چکی تھیں۔ یہی فاطمہ جو سیدنا عمر فاروق کے اسلام کا سبب ہوئیں۔ آپ کے والد زید بن عمر نے بت پرستی ترک کر کے توحید اختیار کر لی تھی۔ سیدہ آسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے زید بن عمر کو دیکھا ہے، بہت بڑے تھے، کعبہ سے پشت لگائے بیٹھے رہا کرتے اور قریش سے کہا کرتے، اے قریش، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں زید بن عمر کی جان ہے، میرے سوا تم میں کوئی ایک بھی دین ابراہیمی علیہ السلام پر نہیں ہے۔ پھر کہا کرتے، اے خدا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تجھے کس طریقہ سے عبادت زیادہ پیاری ہے، میں اسی طرح تیری عبادت کیا کرتا، لیکن میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اپنی ہتھیلیوں پر سجدہ کرتے۔ جب خانہ کعبہ میں داخل ہوا کرتے تو کہا کرتے، یا اللہ، میں حاضر ہوں، تو حق ہے، میں تیرا بندہ اور غلام ہوں۔ میں ان کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں جن کے ساتھ ابراہیم نے پناہ مانگی۔ انہوں نے دین حنیف کی تلاش میں جزیرہ و شام کا سفر کیا۔ مکہ معظمہ واپس آ رہے تھے کہ بنی لحم کی بستی والوں نے انہیں قتل کر دیا۔ ایک بار حضرت سعید اور سیدنا عمر فاروق نے مل کر نبی علیہ السلام سے زید بن عمر کے لیے دعائے مغفرت کی بابت عرض کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر میں دعا کروں گا، وہ اکیلا بجائے خود ایک امت کے مساوی بن کر اٹھایا جائے گا۔ حضرت سعید فضائل صحابہ اور غازیان اسلام میں سے تھے۔ حضرت زبیر کے ساتھ جنگ بدر میں قافلہ قریش کی اطلاع حاصل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، اس لیے بدر کی غنیمت و اجر میں شامل کیے گئے۔ اس کے بعد تمام مشاہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ یرموک اور فتح دمشق میں شامل تھے۔ مروان بن حکم جو سیدنا امیر معاویہ کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا، اس کے پاس اردی اکیاس نامی ایک بڑھیا نے آپ کی شکایت پیش کی کہ سعید بن زید نے میری زمین غصب کر لی ہے۔ مروان نے آپ کو طلب کیا تو آپ نے کہلا بھیجا کہ تم میری نسبت یہ خیال کرتے ہو کہ میں نے اس پر ظلم کیا ہے، حالانکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص ایک بالشت بر زمین ظلم سے حاصل کرے گا، اس کی گردن میں اس حصہ اراضی کے برابر 7 زمین تک توق ڈالا جائے گا۔ پھر فرمایا، الہی، وہ گمان کرتی ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے، پس اگر وہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے اور اسے اس کے گھر کے کنویں میں گرا دے اور مسلمانوں پر میرے حق کو بخوبی واضح کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس کی بنائی زائل ہوئی۔ پھر ایک دن چلتے چلتے اپنے ہی مکان کے کنویں میں گر پڑی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ اس کے بعد اہل مدینہ میں یہ ضرب المثل بن گئی تھی، خدا تجھے اندھا کرے جیسا کہ اردی کو اندھا کیا۔ با اختلاف روایات سن 50، 51 اور 55 ہجری میں با مقام عقیق آپ نے انتقال فرمایا۔ ابن عمر اور سعد بن ابی وقاص نے آپ کو غسل دیا، آپ کے جسم سے خوشبو نکل رہی تھی۔ نماز جنازہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ قبر میں ابن عمر اور سعد بن ابی وقاص نے اتارا۔ آپ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کو بچاتا ہوا مر جائے وہ شہید ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو بچاتا ہوا قتل ہو وہ شہید ہے، اور جو آدمی اپنا دین بچاتا ہوا قتل ہو وہ شہید ہے، اور جو اپنے اہل و عیال کو بچاتا ہوا قتل ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔